فیض رمضان، فیض رمضان۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج 20 رمضان المبارک 1443 ہجری ہے۔ ماہ رمضان میں جہاں ہم بے شمار باتیں کرتے ہیں، وہیں پر جب ہم بات کرتے ہیں 19، 20 اور 21 رمضان المبارک کی، تو ہم یقیناً جب بات کرتے ہیں امام علی علیہ السلام کی۔ آپ سب جانتے ہیں، جیسے کہ فیض ٹی وی نیٹ ورک سے میں نازی علی روز کی طرح آپ سب کے سامنے حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے عشرے پر۔ 3 دن کا جو عشرہ ہے مولا کائنات کی شہادت کے سلسلے میں، اس پر ہم بات کریں گے سیرت مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام پر۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواؤں۔ میرے ساتھ آج جو مہمان موجود ہیں، ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، معروف اسلامک اسکالر ہیں، اس کے ساتھ ہی کمیل علی سومرو جو کہ نوحہ خواہ ہیں۔ دونوں مہمانوں کو فیض رمضان میں خوش آمدید کروں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہی آغاز کرتے ہوں۔ جہاں مولا کائنات کا ذکر آ جاتا ہے، وہیں پر ہی ہم نے 19 رمضان المبارک کل ہی ضربت پہ بھی بات کی، وہیں پر ایسا ہو نہیں سکتا کہ جہاں آگے شہادت ہے، بہت ساری چیزیں، لیکن ان کی سیرت سب سے اہم چیز ہے، جس پر چاہے سیرت ہے، فضائل ہیں، اس میں پرورش ہے، بے شمار چیزیں ہیں، اور جتنی بات کی جائے وہ کم ہے۔ وہیں پر میں آغاز چاہوں گی کہ جہاں ہم کوشش کرتے ہیں رمضان المبارک میں کہ جب یہ محفل ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم یہاں بیٹھے ہیں ذکر کر رہے ہیں، تو وہیں جس کو یعنی کہیں اصلاح ہو سکتی ہے، کہیں کسی کی معلومات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ آغاز کی جب ہم بات کرتے ہیں، پہلی غذا شیر خدا کی، کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسے را میسر کی شد ای سعادت، کسے را میسر کی شد ای سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں، یعنی خانہ خدا، خانہ کعبہ اللہ کا گھر، علی کا زچہ خانہ بن گیا۔ اور اس خانہ کعبہ میں چند جملے کہنا چاہتی ہوں آج کی آپ کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں۔ جناب فاطمہ بنت اسد مادر مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان گرامی میں، اس لیے کہ حضرت علی کی والدہ جب وقت ولادت نزدیک تھا تو آپ خانہ کعبہ کے نزدیک آئیں، اور خانہ کعبہ کے نزدیک آ کر آپ نے اپنے سینے اور پیٹ کو، اپنے آگے کے جسم کو دیوار خانہ کعبہ سے مس کیا۔ آج 1400 برس گزرنے کے بعد بھی یہ سنت و روایت موجود ہے کہ جب حجاج کرام، زائرین کرام اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ میں جاتے ہیں تو وہ اپنے جسم کو مس کرتے ہیں سینے اور پیٹ سے، اور اس کے بعد اپنی دعاؤں کو مانگتے ہیں۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد بھی دعائیں کر رہی تھی کہ پروردگار عالم، مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ تیرے عظمت اور جلال کی آیات میں سے ایک آیت ہے، تیری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، میرے اوپر سے اس منزل ولادت کو آسان کر دے۔ اور بنت اسد کے لیے دیوار کعبہ میں نیا دروازہ بن گیا، اور آواز غیبی آئی کہ بنت اسد اندر چلی آئیے، اور فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئیں۔ 3 دن تک آپ کے لیے طعام جنت نازل ہوتے رہے، آپ کی مہمانی کی گئی، اور آپ کی منزل ولادت بھی آسان کی گئی۔ اور جب آغوش میں شیر جیسا بچہ آیا تو جو ہر ماں کے دل میں خیال ہوتا ہے، وہی بنت اسد کے دل میں خیال آیا کہ پروردگار میں اس بچے کا نام کیا رکھوں۔ اور ادھر سے آواز آئی، کہا کہ اے بنت اسد، اس بچے کا نام تم علی رکھنا، میں خدائے علی و عظیم تم سے مخاطب ہوں، اور جو تمہارے بچے کو دوست رکھے گا اسے میں بھی دوست رکھوں گا، جو تمہارے بچے سے دشمنی کرے گا اسے میں بھی دشمنی کروں گا۔ اور اس کے بعد فاطمہ بنت اسد 16ویں رجب وہ تاریخ ہے کہ جب بنت اسد خانہ کعبہ سے باہر نکلی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت آ رہے تھے، اور جب اہل مکہ نے دیکھا تو کہا کہ یہ بڑا بھائی جا رہا ہے چھوٹے بھائی کے استقبال کے واسطے، اس لیے کہ حضرت ابو طالب نے پالا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لیکن نہ یہ چچا کی بات ہے نہ بھتیجے کی بات ہے، بلکہ جو صاحبان معرفت ہے وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ مملکت الہیہ میں کائنات کے آخری رسول جا رہے ہیں، مملکت امامت کے پہلے تاجدار امامت کے استقبال کے واسطے۔ اور جب نصف نور ملنے لگا، نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا، غرور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر چچی کی آغوش سے بھائی کو لے لیا، اور ابھی تک نہ علی نے آنکھوں کو کھولا تھا، نہ علی کی کوئی غذا تھی، مگر جیسے ہی مولا کائنات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لمس ملا تو ماہ امامت نے آنکھوں کو کھول دیا۔
جمال محمد پر نظر پڑی، علی نے کلام کرنا شروع کیا، رسول کی لعاب دہن علی کی پہلی غذا قرار پائی، اور علی ابن ابی طالب نے اس لعاب دہن کو جو پہلی غذا کے طور پر لیا تو علی نے حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب توریت پڑھ کر سنائی، علی نے حضرت داؤد پر نازل ہونے والا صحیفہ زبور پڑھ کر سنایا، علی نے حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب توریت پڑھ کر سنائی، اور تمام عالم اسلام کو سانس روک کر سننا چاہیے کہ آغوش مصطفیٰ میں علی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ابھی تو رسول کی عمر 30 دن کی ہے، علی کی عمر کل 3 دن کی ہے، 10 برس گزرنے کے بعد رسول اعلان رسالت فرمائیں گے، اور 10 برس کے جب علی ہوں گے تو دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان حمایت و نصرت فرمائیں گے، مگر آج 10 برس پہلے علی قرآن مجید کی تلاوت کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے وہ اللہ کی تمام تر جتنی بھی پروردگار عالم کی جانب سے نازل کردہ چیزیں ہیں ان سب چیزوں سے باخبر ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جہاں بات آ جاتی ہے آغوش مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہیں پر جب پرورش کی بات آ گئی، زندگی کی، کچھ بچپن پہ روشنی ڈالی ہے مولا کائنات کی۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بچپن بڑا خوبصورت بچپن ہے۔ آپ پیدا ہوئے حضرت ابو طالب کے گھر میں، اور حضرت ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد کو خدا نے 4 بیٹے عطا فرمائے، اور ان چاروں بیٹوں میں 10-10 برس کا فرق نظر آ رہا ہے، یعنی پہلے حضرت طالب، اس کے بعد عقیل، اس کے بعد جعفر، اور اس کے بعد علی۔ تو ان 10-10 برس کے فرق سے جب حضرت علی اس دنیا میں تشریف لائے تو روایت یہ کہتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ حضرت ابو طالب میں تھے، اور سب کو یہ معلوم ہے کہ حضرت عبد المطلب دنیا سے جاتے ہوئے حضرت ابو طالب کو اپنے گراں قدر پوتے کی تمام تر ذمہ داری نگہداشت کی دے کر چلے گئے تھے، اور حضرت ابو طالب کی یہ پریکٹس تھی، اس طور کا دنیا میں کوئی باپ دکھا دے جو موت کے بستر پہ بھی بیٹوں کو سلا دے، تو کبھی جعفر کو، کبھی عقیل کو، کبھی طالب کو، کبھی علی کو حضرت ابو طالب سلایا کرتے تھے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بستر سے اٹھایا کرتے تھے اور ان کا بستر تبدیل کیا کرتے تھے۔ تو حضرت علی کو پریکٹس ہو گئی تھی، اس بات کی بڑی اچھی طرح سے عادت ہو گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس طرح سے اپنی جان کو قربان کرنا ہے۔ میں ایک مختصر سا واقعہ اگر آپ اجازت دیں، آپ بسم اللہ کیجیے، گنجائش ہے، بسم اللہ کیجیے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نکلا کرتے تھے طائف کی گلیوں میں مکے کی سرزمین پر، تو کبھی سر پہ کوڑا پھینکا جاتا تھا، کبھی پتھر مارے جاتے تھے، کبھی راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے۔ اچھا، یہ جو عرب کے بڑے بڑے کفار مکہ تھے، سرداران تھے، انہوں نے ایک عجب کام یہ کیا تھا بڑے لوگوں نے، کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا تھا۔ اچھا، جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلتے تھے تو یہ بچے پتھر کھینچ کھینچ کے مارتے تھے۔ حضرت ابو طالب نے کئی دفعہ منع کیا، کہا کہ بھئی تمہارے بچے کیوں میرے بھتیجے کو پتھر کھینچ کے مارتے ہیں؟ تو یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم کیا کریں، یہ بچوں کا معاملہ ہے، ہم کیا کریں، بچے ہماری سنتے نہیں ہیں۔ حضرت ابو طالب نے حضرت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ اب یہ بچہ آگے چل رہا تھا، اور جب یہ جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے تو ان مکے کے بچوں کو عادت تھی، یہ اپنی عادت کے مطابق گھر سے نکلے، اور جیسے ہی انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب پتھر اچھالنے شروع کیے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ان بچوں کو پکڑا، کسی کی ٹانگ موڑی، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کی گردن مڑوڑی۔ اب یہ جب یہ ٹوٹے پھوٹے بچے اپنے گھر پہنچے تو ان کے والدین نے پوچھا کہ بھئی تمہیں کس نے مارا؟ تو ہر بچے کی زبان پہ تھا ہمیں علی نے مارا، ہمیں علی نے مارا۔ اب یہ تمام والدین دوڑے پہنچے حضرت ابو طالب کے پاس کہ بھئی آپ کے بچے نے ہمارے بچوں کو مارا، اور حضرت ابو طالب نے ایک جملے میں بات کو ختم کر دیا کہ یہ بچوں کی لڑائی ہے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں بڑے۔ تو حضرت علی کو عادت تھی بچپن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے کی، اور روایت یہ بتاتی ہے کہ جب دعوت ذوالعشیرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا یاد رکھیے گا کہ اسی مکے کی سرزمین پر اللہ کا گھر خانہ کعبہ بھی ہے، اسی مکے کی سرزمین پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا گھر بھی موجود ہے، لیکن پروردگار عالم نے انتظام یہ کیا کہ حضرت ابو طالب کے گھر میں ذوالعشیرہ کا دسترخوان بچھایا۔ اچھا، پہلے دن یہی ہوا، دوسرے دن یہی ہوا، تیسرے دن یہی ہوا کہ لوگ کھانا کھاتے تھے
اور ذل عشیرہ کا دسترخوان، جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دیا کرتے تھے تو یہ ابو جہل کوئی نہ کوئی بات پہ ہنگامہ کر دیا کرتا تھا اور دعوت درہم برہم ہو جاتی تھی۔ جب تیسرا دن آیا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج جو میری حمایت و نصرت کا اعلان فرمائے گا، کل وہ رہتی دنیا تک میرا ولی ہوگا، وسیع ہوگا، وزیر ہوگا، جانشین ہوگا۔ اور اس وقت وہ 10 برس کا بچہ تھا حضرت ابو طالب کا، کہ جس نے آگے بڑھ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اعلان حمایت کرتا ہوں۔ تبری کی یہ روایت ہے کہ جب حضرت ابو طالب، اس واقعے کے بعد جب حضرت ابو طالب مکے کی گلیوں میں نکلتے تھے تو لوگ استہزاء کیا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے کہ اے ابو طالب اب تو اپنے بیٹے کی اطاعت تم پر واجب ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شان سے حضرت علی کا تعارف بھی کرایا۔ صرف یہ نہیں کہ صرف حضرت ابو طالب کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے مولا کائنات کو پہچانا جائے، بلکہ مولا کائنات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ساتھ پہچانا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے ایسے چلا کرتا تھا جیسے کہ اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ چلتا ہے۔ سرکار نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے، میں نے ہر باپ سے ہزار باب علوم پیدا کیے۔ تو میں اور آپ، ہماری تو خوش نصیبی ہے کہ ہم ان ہستیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ مومنین کے مجمع میں آئیں تو علی امیر المومنین کہلائیں، متقین کی بزم میں آئیں تو علی امام المتقین کہلائیں، بہادروں کے درمیان میں آئیں تو علی شیر خدا کہلائیں، سرزمین عرب پر آئیں تو علی امیر عرب کہلائیں، رسول کے گھر میں جائیں تو علی داماد پیغمبر کہلائیں، بطول کے حجرے میں آئیں تو علی زوج بطول کہلائیں، قرآن کی منزلوں میں آئیں تو علی امام مبین کہلائیں۔ علی کا ذکر کرنا عبادت قرار پایا، علی کی محبت کو دل میں بسانا عبادت قرار پایا، علی کی زیارت کرنا عبادت قرار پایا۔ علی جب میدان جنگ میں جاتے ہیں تو کبھی قاتل مرحب و انتر کہلاتے ہیں، کبھی فاتح باب خیبر کہلاتے ہیں، اور جب علی کے ہاتھوں میں ذوالفقار آ جاتی ہے تو فرش والے عرش والے بھی جھوم جھوم کر داد شجاعت دیتے ہیں اور صدائیں دیتے ہیں کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ سبحان اللہ، جہاں ذوالفقار کا ذکر آ جائے وہیں پر شجاعت اور بہادری کی اعلیٰ مثال۔ اور جب ہم واقعات پہ بھی نظر ڈالتے ہیں، بے شمار ہیں جب ہم بات کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو ان کے ساتھ ساتھ ہر جگہ، چاہے کہ کسی بھی جنگ کی بات کی جائے، ہر جگہ ہر مقام پر ہم نے بہادری بھی دیکھی، شجاعت بھی دیکھی، اس پر روشنی ڈالی ہے۔ جب آج جس سیرت کی بات ہو رہی ہے، جس ہستی کی بات ہو رہی ہے، اس کی زندگی کے جس پہلو پر ہم نظر ڈالیں، روشنی روشنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ یہ ایک ایسی شخصیت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وابستہ ہے، کیونکہ ابھی 17 رمضان گزری ہے۔ میں جنگ بدر کا تذکرہ کرنا چاہوں گی، اسلام کی پہلی جنگ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مٹھی بھر مسلمان، دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا پروردگار عالم یہ مٹھی بھر مسلمان اگر دنیا سے ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اس میں 70 کفار واصل جہنم ہوئے، فی النار کیے گئے، جس میں سے آدھے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے شہید فرمائے تھے، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی میں خندق کا تذکرہ کروں، میں احد کا تذکرہ کروں، میں خیبر کی بات کروں، علی کی ذات گرامی ہر مقام پر مرد میدان نظر آئی، لیکن خیبر کی بات کے بغیر تو ہمارا پروگرام مکمل ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ 39 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتظار کیا کہ ہر ایک کو علم دیا، ہر ایک کو آزمایا، ہر ایک کو بھیجا قلعہ خیبر کی جانب، اور علی کو مدینے میں چھوڑ دیا تھا، اور علی کو مدینے میں چھوڑ دیا تاکہ علی وہاں کے افراد کی خبر گیری کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو لے کر آئے مقام خیبر پر۔ خیبر یہودیوں کا ایک بہت بڑا قلعہ تھا، اور جب اس مقام پر آئے تو 39 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انتظار کرتے رہے، اور یہاں تک کہ 39ویں دن سرکار نے انتظار کیا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو کہ مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اور یہ وہ دو نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائیں کہ جس کے پر میری جان، ہم سب کی جان قربان ہو جائے، کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وہ خدا اور رسول سے محبت کرتا ہوگا اور خدا اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو اب مسلمانوں کو بڑا انتظار تھا
کہ اگر ہم کو علم مل جائے, ہم کو لشکر اسلام کا پرچم مل جائے تو ہم ان تمام نشانیوں پر پورے اتریں گے. اور جب 40واں دن نمودار ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے سے باہر نکلے اور کہا کہ اینا اینا علی ابن ابی طالب. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, علی کو خود ہی مدینے میں چھوڑا اور ہم سے کہتے ہیں کہ علی کو بلاؤ. اور آقا یہی وہ مقام تھا کہ جب ناد علی کا نزول ہوا. ناد علی جزو قرآن نہیں ہے, ناد علی حدیث قدسی ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ناد علی مظہر العجائب کا ورد کیا اور زمین کی تنابیں کھنچنے لگیں, اور جب گرد اڑتی دکھائی دی تو سامنے سے دیکھا ابو تراب تشریف لا رہے ہیں. سبحان اللہ. وہیں پر جب یہ غزوات کا بھی ذکر آ جاتا ہے اور جیسا کہ آپ نے فرمایا بھی انتظار, وہاں بے شمار ایسی چیزیں جہاں ہم نے بہادری پر, شجاعت پر بات کی, تو وہیں سے تو آغاز ہوا. وہیں کی جو آگ تھی وہ کربلا تک پہنچی. بے شک. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ مولا کائنات پر بات کی جائے اور جو خاص مقصد یعنی جو حق ادا کیا گیا پھر صاحبزادے کی جانب سے, امام حسین علیہ السلام کی جانب سے, اس پہ بات نہ کی جائے. دیکھیں نازیہ, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر غور کریں کہ جب شہادت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بعد بیویوں کا لٹا ہوا قافلہ دربار یزید میں گیا تھا, اور اس وقت جو یزید نے بیان دیا تھا وہ ایک چارٹ شیٹ ہے ہمارے پاس, کیونکہ یزید نے کہا تھا کاش آج بدر اور احد کے مقتولین زندہ ہوتے. یعنی سینوں میں وہ آگ لپک رہی تھی, اسی آگ کی وجہ سے کربلا. اس آگ کے شعلوں نے مقتل کربلا جیسا عظیم ہمیں, میں اسے کیا مارکہ کارزار بھی کہنا صحیح ہوگا یا نہیں صحیح ہوگا, اس لیے کہ ایک جانب اتنا بڑا لشکر اشقیہ اور دوسری جانب چند افراد تھے 72, جس میں بوڑھے بھی تھے, بچے بھی تھے, 3 دن کے بھوکے پیاسے بھی تھے, اور ایک ایسا عظیم واقعہ درپیش ہوا. تو یقیناً یہ وہ سارے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ایک جملہ میں مولا کائنات کو ضرور آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ انا قتیل العدالت, یعنی مجھے میری سخت ترین عدالت نے قتل کیا. تو بدر و احد و خیبر و خندق کے وہ تمام معرکے بھی تھے, اور ساتھ میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وہ تمام تر اصول بھی تھے, جہاں بانی کے انداز بھی تھے, اور بالخصوص جب انہوں نے خلافت راشدہ سنبھالی اور اس کے بعد جو اہتمام اور انتظام کیا, اس نے لوگوں کے دلوں میں اس بغاوت کی آگ کو روشن کر دیا. مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے کہ جب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خلافت کے بعد ان تمام موضوعات کو شروع کیا. کون سے موضوعات؟ کہ مولا کائنات جب اس عہدے کو سنبھالتے ہیں, خلافت راشدہ کے چوتھے حیثیت سے اس عہدے کو سنبھالتے ہیں, تو مولا کائنات نے بیت المال کے خزانچی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ کتنا مال ہے. تو جو کچھ بھی بیت المال کے خزانچی نے بتایا ہوگا اسے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے برابر تقسیم کر دیا. یعنی پہلی مرتبہ امت مسلمہ میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمیں مساوات محمدی کا عملی نمونہ نظر آیا. اور اس کے بعد جب سب کچھ تقسیم کر دیا تو جھاڑو دلوا کر بیت المال میں 2 رکعت نماز پڑھائی. 2 رکعت نماز پڑھی, نماز شکرانہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پڑھی. تو لوگوں نے آ کر منع کیا, کہا کہ یا علی یہ عدل عدالت والے موضوعات جو ہیں یہ کسی اور وقت کے لیے رکھ چھوڑیے, اپنی حکومت کو اس وقت مضبوط کیجئے. تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ جملہ جو کہ سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہے, مولا نے فرمایا کہ اگر یہ مال میرا بھی ہوتا, یعنی ذاتی میرا ہوتا, تو بھی علی کسی کو اس کے حق سے زیادہ نہ دیتا. جائے گا کہ یہ مال اللہ کا ہے اور علی کی حیثیت صرف ایک امانت دار کی ہے. تو یقیناً یہ اتنی کڑی ذمہ داری تھی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر کہ جس کی بنا پر ہمیں واقعی کربلا نظر آتا ہے. بالکل بالکل. میرے ساتھ آج کیونکہ کمیل بھی موجود ہیں اور جب سے ہمارے ناظرین بھی انتظار کر رہے ہوں گے, ان کی اتنی خوبصورت آواز ہے کہ جہاں جو ذکر ہو رہا ہے وہ ذکر ان کے منہ سے بھی سنا جائے. لیکن یہیں پر میں سب سے پہلے آپ سب کو جو کل کا جو سوال ہے اس کا جواب بھی بتا دوں اور آج کا سوال بھی
मौला अली अलैहिस्सलाम को जिस मस्जिद में ज़रब लगी उसका नाम बताइए। कल हमने आप सबसे सवाल किया था, 3 ऑप्शंस आपको दिए थे, मस्जिद अक्सा, मस्जिद कूफा, मस्जिद बिलाल, और इसका सही जवाब है मस्जिद कूफा। ये हमें दिया है कौसर ने कराची से। कौसर, आपको आपका गिफ्ट, आपका इनाम फैज़ टीवी नेटवर्क की जानिब से भेज दिया जाएगा, आपको मिल जाएगा। उसके साथ ही जो आज का सवाल है वो आप सबको बता दूं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का नाम बताइए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का नाम बताइए। 3 ऑप्शंस रोज़ की तरह आपको बता दूं, कस्वा एक ऑप्शन है आपका, दूसरा ऑप्शन है जमाल और तीसरा ऑप्शन है नस्र। आपने सही जवाब बताना है। फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फैज़ टीवी नेटवर्क की लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन के लिए, और कोई फरमाइश करना चाहें वो भी कर सकते हैं। कमेंट्स के ज़रिए भी आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं। कुमैल, मैं आपसे गुजारिश करूँगी जो ज़िक्र हो रहा है उसमें आप अपनी आवाज़ के ज़रिए हो सकें। बिस्मिल्लाह। जो मोमिन मोमिनात ये चैनल देख रहे हैं सबको मेरा सलाम और यार वालेकुम अस्सलाम। और सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस चैनल की जो होस्ट हैं नादिया जी, और जो भी टीम के मेंबर्स हैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका दिया कि मौला के बारगाह में मैं आया मेरे लिए पेश करूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आज ज़ैनब यतीम हो गई, आज ज़ैनब यतीम हो गई, उठ गया बाप का सर से साया, उठ गया बाप का सर से साया, आज ज़ैनब यतीम हो गई, उठ रहा है जनाज़ा अली का, एक महशर में आलम था बरपा, सबके होठों पे था एक नोहा, आज ज़ैनब यतीम हो गई, अर्श पे मुस्तफा रो रहे हैं, सबके सब अंबिया रो रहे हैं, हे फरिश्तों में कोहराम भरपा, आज ज़ैनब यतीम हो गई, आज ज़ैनब यतीम हो गई, रो रहे हैं ये मेहराब मिंबर, कह रहे हैं ये जिब्रील रोकर, इब्न मुल्जिम ने ये जुल्म ढाया, आज ज़ैनब यतीम हो गई। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं फैज़ रमज़ान। अभी हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान।